میں نے ایک اور آیت تلاوت کی جو سورہ بقرہ کی ہے، آیت نمبر 153 ہے، پارہ نمبر 2 ہے۔ لہٰذا عرض و معروف سے پہلے یہ جان لینا نہایت ضروری ہے کہ یہ ماہ محرم الحرام ہے۔ آج 1444 ہجری کے پہلے مہینے کی 6 تاریخ ہے، اور اس ماہ مبارک کو گزشتہ کئی انبیاء علیہم السلام سے نسبت ہے، بالخصوص آل نبی، اولاد علی، مولائے کائنات کے لخت جگر فاطمہ الزہرا کے نور نظر حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت کربلا کا مہینہ ہے، جو ساری دنیا میں مشہور ہے، اور رہتی دنیا تک 2 قربانیاں ایسی ہیں کہ جن کو بلایا نہیں جا سکتا۔ ایک قربانی وہ جو آخری مہینے کی ہے، ذی الحجہ کی، اور ایک قربانی وہ جو پہلے مہینے کی ہے، ماہ محرم الحرام کی۔ وہ قربانی بھی 10 تاریخ کو ہوئی، اور یہ قربانی بھی 10 تاریخ کو ہوئی۔ وہاں مرضی سے چھری چلائی گئی، اور یہاں دشمنوں نے گلے کو تیروں سے چھلنی کیا۔ وہاں جان بچا لی گئی، اور یہاں ایک کے بدلے 72 جانوں کی قربانی دی گئی۔ لہذا یہ ماہ مبارک، ماہ محرم الحرام، بے انتہا فضیلت رکھتا ہے، اور 10 تاریخ کی تو کیا بات ہے، حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر آتا ہے، 9 اور 10 تاریخ کے روزے رکھنے کا ذکر آتا ہے۔ جو ان 2 تاریخوں کو روزے رکھتا ہے، گویا کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت۔ لہذا گزشتہ جو بیان آپ نے سماعت کیا، سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 12، اس کا بیان تفسیر قرآن آپ نے سماعت کیا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا۔ اب آج اس آیت کا اس سے اگلا حصہ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اس کا بیان انشاءاللہ تعالی آپ حضرات سماعت کریں گے۔ حسین ابن علی کی اب تک نیاز جاری ہے، حسین ابن علی کی اب تک نیاز جاری ہے، خدا کے اس دین کی عمر دراز جاری ہے، خدا کے اس دین کی عمر دراز جاری ہے۔ حسین نے سجدے میں رکھ کے سر نہ اٹھایا، حسین ابن علی کی اب تک نماز جاری ہے، حسین ابن علی کی اب تک نماز جاری ہے۔ وقال اللہ انی معکم، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا، واو کا معنی اور، قال کا معنی کہنا، اور جب کسی بڑے کی جانب سے ہو تو اس کا لفظ آتا ہے فرمانا۔ چھوٹا اگر کہے تو اس کی طرف سے ہوتا ہے عرض کرنا، گزارش کرنا، لیکن اگر بڑے کی جانب سے ہو تو ہوتا ہے فرمانا۔ اللہ کا ذاتی نام اس میں باری تعالی ہے۔ وقال اللہ، اور اللہ نے فرمایا، انی معکم، انی بے شک میں، ماں بمانا ساتھ، ماں بمانا ساتھ ہونا، جیسے عید کی نماز میں نیت کی جاتی ہے ماں زائد 6 تکبیروں کے، یعنی 6 تکبیروں کے ساتھ اضافہ کیا جاتا ہے۔ جیسے کسی کو دعوت نامے میں لکھا جاتا ہے میں اہل و عیال کے، یعنی اہل و عیال کے ساتھ، یہاں رب نے فرمایا معکم، ماں بمانا ساتھ، کم بمانا تمہارے، تمہارے ساتھ۔ اب اگر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھیں تو آپ فرماتے ہیں وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن یہاں ساتھ ہونے کے لیے کچھ شرطیں بتائی گئی۔ آگے جو ذکر آیا آیت میں، رب نے فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، ضرور
اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور ان کی تعظیم کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قرض حسن دو۔ کچھ شرطیں بتائی گئی، لیکن معکم اگر اس کی تفسیر کہ اللہ کس کے ساتھ ہے قرآن عظیم میں تلاش کریں تو سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 153، یعنی قرآن عظیم کی پہلی منزل کی دوسری سورت کی آیت نمبر 153۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ پھر رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، وہاں آیا معکم، یہاں آیا مع الصابرین، میں تمہارے ساتھ ہوں، وہاں فرمایا گیا، اور یہاں رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اب کربلا کا میدان جو ہمیں اشارہ کرتا ہے، جو ہمیں گواہی دیتا ہے، جو ہمیں نظارہ بتاتا ہے، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اذان تو یزیدی لشکر کی طرف بھی ہو رہی تھی، اذان تو حسینی خیمے میں بھی ہو رہی تھی، نماز تو یزیدی بھی پڑھ رہے تھے، نماز حسینی بھی پڑھ رہے تھے، فرق یہ تھا کہ وہاں کوئی بھوکا اور پیاسا نہ تھا، سب پیٹ بھر کر کھانا کھائے ہوئے اور پانی پیے ہوئے تھے اور پھر اذان اور نماز پڑھ رہے تھے، اور یہاں جو نماز پڑھی جا رہی تھی وہ بھوکے پیٹ پڑھی جا رہی تھی، جو تشنہ لب پڑھی جا رہی تھی، جو پیاسے ہونٹ پڑھی جا رہی تھی۔ علی اصغر کو کبھی پیش کیا جاتا تھا، علی اکبر کو کبھی پیش کیا جاتا تھا، کبھی اونو محمد کو پیش کر دیا جاتا تھا، کبھی عباس اپنے بازو لٹاتے نظر آتے تھے، کبھی حسین خیمے سے نکل کر اعلان کرتے نظر آتے تھے کہ ہم صابر ہیں، صبر پر اڑے ہوئے ہیں، ہم مر جائیں گے لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑیں گے۔ اور یزیدی خیمے سے آواز آتی تھی حسین تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، سر کاٹ دیا جائے گا، ہم جابروں میں ہیں۔ حسین کہتے تھے تم جابروں میں ہو اور حسین صابروں میں ہے، اور رب نے قرآن میں فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اب یہ کربلا کے میدان میں بتا دیا گیا کہ نماز پڑھنے والوں کو دیکھ کر بہکاوے میں نہ آ جانا، ٹوپی لگا کر گھومنے والوں کو دیکھ کر بہکاوے میں نہ آ جانا، امامہ باندھنے والوں کو دیکھ کر بہکاوے میں نہ آ جانا، لباس دیکھ کر بہک نہ جانا، بھٹک نہ جانا، یہ نہ دیکھنا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ یہ روزہ رکھ رہا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ یہ حج و زکوٰۃ کر رہا ہے، کیونکہ نماز تو ایک عبادت ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، روزہ ایک عبادت ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، حج ایک عبادت ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ عبادت کی ضمانت ہے، ایمان کی ضمانت نہیں ہے۔ اگر ایمان کی ضمانت چاہتے ہو تو یہ دیکھ لینا کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اہل بیت مصطفیٰ سے کون محبت کرتا ہے۔ جو محبت کرتا ہوگا اس کا ایمان درست ہوگا اور وہی جنتی کہا جائے گا۔ سبحان اللہ، ورنہ نمازیں پڑھنے سے جنت نہ ملے گی، روزہ رکھنے سے جنت نہ ملے گی، حج و زکوٰۃ دینے سے جنت نہ ملے گی، کیونکہ یہ تو عمل ہیں، قبول ہو نہ ہو رب جانے بندے کی نمازیں قبول کرے یا نہ کرے، اس کی عبادتیں قبول کرے یا نہ کرے، اس کی ریاضتیں قبول کرے یا نہ کرے۔ روایت میں آیا 7 کروڑ برس عبادت کرنے کے بعد شیطان کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا،
وجہ کیا تھی؟ اگر وجہ تلاش کرو گے تو وہی تعظیم نبی کی وجہ سامنے آتی ہے۔ رب نے فرمایا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کیوں نہ کیا؟ تعظیم نبی کا منکر ہوا۔ میں بنایا گیا آگ سے اور آدم بنائے گئے مٹی سے، آگ بھلا مٹی کو کیسے سجدہ کرے؟ نادان یہ تو سمجھ لیا کہ میں آگ سے بنا، آدم مٹی سے بنا، لیکن یہ نہ سمجھا کہ حکم دینے والا پروردگار عالم ہے۔ حکم کون دے رہا ہے؟ جب اتنا سمجھ میں آیا تو یہ بھی سمجھ میں آنا تھا کہ حکم رب کی جانب سے ہے۔ اب یہ نہ دیکھا جائے گا کہ عظمت میں کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے۔ اگر رب حکم فرمائے گا تو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہو تو سجدہ بھی کرنا پڑے گا، آدم کے آگے سر جھکانے کا حکم ہو تو سر بھی جھکانا پڑے گا۔ لہذا کچھ لوگ ہیں جو یوں سمجھ لیا کرتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں حسین علیہ السلام کی جنگ تھی، وہ بادشاہت کے لیے تھی، تاج و تخت کے لیے تھی۔ نادان جانتے نہیں ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کہ تاج و تخت کے لیے جو جنگ لڑتا ہے اور میدان میں اترتا ہے، وہ میدان میں تیر و تلوار کے ساتھ جاتا ہے، برچھی اور بھالے لے کر جاتا ہے، وہ میدان میں سپاہیوں کو لے کر جاتا ہے، گھڑ سواروں کو لے کر جاتا ہے، ہاتھیوں کو لے کر جاتا ہے اور تلواروں پر دھار کرنے کے لیے اوزار لے کر جاتا ہے۔ وہ اس طرح نہیں جاتا کہ 6 ماہ کے علی اصغر کو کربلا کے میدان میں لے جائے، وہ اس طرح نہیں جاتا کہ حضرت زینب کو لے کر چلا جائے، وہ اس طرح نہیں جاتا کہ حضرت سکینہ کو لے کر چلا جائے، وہ اس طرح نہیں جاتا کہ اہل بیت مصطفیٰ کو لے کر کربلا میں چلا جائے۔ وہ کربلا میں تاج و تخت کے لیے جاتے تو فوج لے کر جاتے، اہل بیت مصطفیٰ کو لے کر گئے تو تاج و تخت کے لیے نہیں بلکہ دین اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے، دین اسلام کی بقا کے لیے گئے تھے۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ آج اس دور میں کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، شربت بھی لوگ پلاتے ہیں، اور گزشتہ غالباً 2 تقریروں کے پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، شربت کیوں پلایا جا رہا ہے اور لنگر کیوں لٹایا جا رہا ہے، ان کے نام پر سبیل کیوں لگائی جا رہی ہے۔ لہذا وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا میں بے شک تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 12 اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہے۔ اور ابھی جو میں بیان کر رہا ہوں یہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 153 قرآن عظیم کی پہلی منزل کی دوسری سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 153 ہے۔ رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ تو جب محرم کا مہینہ آتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے ذہن سے، اپنے خیال سے اپنے تاثرات پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کسی ناچنے والے کو شربت نہ پلایا جائے، کوئی کہتا ہے کہ ڈھول بجانے والے کو شربت نہ پلایا جائے، یہ حرام ہے، شربت پلانا ہے نمازیوں کو پلاؤ، فساق کو نہ پلاؤ۔ فاسق کون اور فساق کون؟ فاسق وہ جس نے اپنی داڑھی کو کٹوا لیا ہو، وہ فاسق کہا جاتا ہے، اور فساق یعنی بہت سارے لوگ جنہوں نے داڑھی کٹوا لی ہو۔ تو آج کل اگر مسجدوں میں دیکھیں گے تو زیادہ تر بے داڑھی کے لوگ ہی نظر آتے ہیں۔ تو اب اگر نمازیوں کو شربت پلانا جائز ہے تو بے داڑھی والوں کے لیے منع کیا جا رہا ہے، تو نمازی تو بے داڑھی والا بھی ہے، داڑھی والا بھی ہے، پینٹ والا بھی ہے، شرٹ والا بھی ہے، کرتا پجامہ والا بھی ہے۔ نماز تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے جو صاحب ایمان ہے۔ اس طرح کے حملے عام ہو جایا کرتے ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات کہ جس موضوع کو لے کر آج میں حاضر ہوا، جو آج سے پہلے میں نے کبھی بیان بھی نہیں کی اور اس موضوع پر کبھی گفتگو بھی نہیں کی، کیونکہ میں اس طرح کی گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا جن سے کوئی انتشار کی بات پیدا ہو۔ قوم میں ہمیشہ یکجہتی ہونی چاہیے، ایک بات ہونی چاہیے، اچھی بات ہونی چاہیے، بھلائی کی بات ہونی چاہیے۔ ایسے مسئلے کہ جن مسائل کے اندر اختلاف ہو
وہ مسائل بیان بھی نہیں کیے جانے چاہیے، صاف ستھرے مسائل بیان کیے جائیں۔ ایک مسئلہ کہ آخر انسان کو اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد زندہ کہا جاتا ہے یا مردہ کہا جاتا ہے، اور برسی زندہ لوگوں کی منائی جاتی ہے یا مردہ لوگوں کی منائی جاتی ہے۔ تو یہ بات عام ساری دنیا جانتی ہے کہ برسی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد سال بھر بعد جو نیاز فاتحہ یا اس کے نام پر جو کھانا کھلایا جائے اس کو برسی کہا جاتا ہے۔ تو برسی زندہ کی نہیں ہوتی بلکہ مردہ کی منائی جاتی ہے۔ کس کی منائی جاتی ہے؟ زندہ کی یا مردہ کی؟ مردہ کی۔ کس کی برسی منائی جاتی ہے؟ مردہ کی۔ اور زندہ کے لیے اگر برسی کا لفظ استعمال کیا جائے کہ زندہ کی برسی منائی جا رہی ہے تو وہ قطعاً جائز نہیں، اور حسین کی شان اور عظمت کو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لو، قرآن کی آیتیں حسین کے تطہیر کی، حسین کی عظمت کی، حسین کی برتری کی تعریفیں کرتی نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب قرآن دیکھیں گے تو رب فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں شعور نہیں۔ تو بتاؤ قرآن اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو زندہ کہہ رہا ہے یا مردہ کہہ رہا ہے؟ زندہ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں گمان نہیں، تمہیں شعور نہیں۔ ہر بات پر ہم خاموش رہ سکتے ہیں، لیکن جہاں اہل بیت مصطفیٰ اور ناموس مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، آبرو مصطفیٰ، آبرو گھرانہ مصطفیٰ کی بات ہوگی وہاں خاموش رہنا ہماری بزدلی نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا خاتمہ ہے۔ سوال کیا گیا کہ سبیل لگانا جائز ہے یا ناجائز، تو جواب سبیل کا ہونا چاہیے تھا کہ سبیل لگانا جائز ہے یا ناجائز، بات ختم ہوئی۔ لیکن معاملہ کچھ اور ہے، بات کچھ اور بتانا چاہتے ہیں۔ سبیل کے نام پر لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو، کہ تمہارے باپ کی برسی ہو تو بھی ڈھول تاشے نہ بجاؤ گے، دادا کی برسی ہو تو بھی ڈھول تاشے نہ بجاؤ گے۔ تو برسی تو ان کی منائی جاتی ہے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے۔ حسین مرے نہیں ہیں بلکہ حسین، سب مل کر کہیں اور بلند آواز میں، حسین زندہ ہیں، ان کی برسی نہیں۔ کسی بھی بات کو اگر آپ کو پیش کرنا ہے کر سکتے ہیں، لیکن حسین کے نام پر، آپ کی عزت پر، آپ کی آبرو پر یا آپ کی شہادت پر کوئی انگلی اٹھائی جائے گی تو وہ ہرگز برداشت نہ کی جائے گی۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر شبیر تیرا نام مٹانے والے، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ تو ہم حسین کی برسی نہیں مناتے بلکہ حسین کا یوم شہادت مناتے ہیں، اور حسین کا یوم شہادت وہ ہے کہ حسین کے نام سے ہماری بقا نہیں بلکہ دین اسلام کی بقا ہے، حسین کے نام سے ہماری زندگی نہیں بلکہ دین اسلام کی زندگی ہے، حسین کے نام سے اذانیں زندہ ہیں، حسین کے نام سے نمازیں زندہ ہیں، حسین کے نام سے منبر زندہ ہے، محراب زندہ ہے، اور خانہ کعبہ کا وقار زندہ ہے۔ بلکہ اصل بات تو یہ ہے میرے نبی نے فرما دیا حسین تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، جو تم سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے پروردگار عالم سے محبت کی، اور جو پروردگار عالم سے محبت کرے گا وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ لہٰذا یہ آخری جملے سماعت کر لیجئے، کسی کے لیے بھی کوئی الفاظ کہیں
تو ایک بار سوچیں، لیکن اہل بیت مصطفیٰ اللہ والوں کے لیے اور نبی کے لیے کوئی الفاظ کہیں تو 1000 بار سوچیں پھر کوئی الفاظ کہیں، کیونکہ دین اسلام دکھاوے کا نام نہیں۔ کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنی عبادتیں، کتنے مرید، کتنے دنیا میں ماننے والے ہوں، اس سے جنت نہ ملے گی۔ خدا تمہیں اپنا بندہ مان رہا ہے کہ نہیں، اور رسول اپنا امتی مان رہے ہیں کہ نہیں، اور وہ قبول کر رہے ہیں کہ نہیں کہ تم صاحب ایمان ہو، اسی سے جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے، کسی کی نمازوں سے جنت اور جہنم کا دار و مدار نہیں۔ لہٰذا یہ بہتری سے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ لوگ جو دنیا میں خرافات کرنا چاہتے ہیں، اس مسئلے پر بھی بہت ساری باتیں سامنے آ جائیں گی، کیونکہ یہ بات میرے دل کو چبھی، میرے دل کو لگی، لازمی ہو گیا کہ میں اس بات کو آپ کے سامنے ظاہر کر دوں۔ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو تو اس پہ غور نہ کیا جائے۔ کوئی خامی ایسی بھی ہوتی ہے، بیان کے دوران انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کہنا کچھ چاہتا ہے کہ کچھ دیتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن باقاعدہ ایک اسٹوڈیو قائم کرنا اور اس کا ویڈیو بنانا اور ویڈیو میں یہ بات پوچھنا سبیل جائز ہے کہ نہیں، ڈھول تاشے کی بات اور فلانا دنیا بھر کی باتیں کر دینا اور سب کا نشانہ امام حسین کو بنانا، تو یاد رکھ لو تم ظاہر میں کچھ بھی بن جاؤ، لیکن باطن میں اگر حسین کے باغی ہو تو جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ایک مرتبہ میرے رسول نے پوچھا، اے فاطمہ تمہیں پتہ ہے دروازے پر کون آیا تھا، دستک کس نے لگائی تھی؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ دروازے پر جبرائیل آیا تھا اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ یہ ہے اہل بیت مصطفیٰ کا مرتبہ کہ اگر جبرائیل گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اجازت مانگ کر داخل ہوتے ہیں کہ اجازت مل جائے تو اہل بیت مصطفیٰ کے گھر میں داخل ہو جائیں۔ اسی کی ترجمانی سیدی اعلیٰ حضرت کے بھائی استاذ زمن مولانا حسن یوں عرض کرتے ہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن۔ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ یہ وہ اعلیٰ دربار ہے جہاں فرشتوں کے سردار بھی قدم رکھنے سے پہلے اجازت طلب کریں، تو ایک امتی کو چاہیے 1000 بار خیال کرے، 1000 بار تصور کرے کہ میں کس اعلیٰ شخصیت کے متعلق زبان درازی کر رہا ہوں، کون سے الفاظ ان کے لیے زیبا ہیں، کون سے الفاظ ان کے لیے زیبا نہیں، کیونکہ یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ اور کربلا کے میدان میں یہی تو دیکھا گیا، نمازیں نہ دیکھی گئی، روزے نہ دیکھے گئے، سجدے نہ دیکھے گئے، تیر و تلوار نہ دیکھے گئے، بلکہ قرآن نے فرما دیا کربلا کے میدان کا اگر حاصل چاہیے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ بتا دیا نمازیں کوئی پڑھ لے، روزے کوئی رکھ لے، حج و زکوٰۃ کوئی کر لے، لیکن اگر اللہ کا ساتھ تلاش کرنا ہے، اللہ کس کے ساتھ ہے، اس کی مدد کس کے ساتھ ہے، تو بے شک صابروں کے ساتھ اللہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت مصطفیٰ کی عزت عظمت کو سمجھیں، اور آئندہ جو بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، یہ ایک لفظ اور ان کی تعظیم کرو۔ قرآن عظیم میں گزشتہ 2 بیان اس آیت کے آپ سماعت کر چکے ہیں، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ پر انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے صحیح معنوں میں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔